ناظرین، آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ جڑواں بچے کیسے اور کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یا کسی ایسے عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہیں پر کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط ہو، طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ ناظرین، جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں، لہٰذا آئی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہری درانی وائس چینل۔ ناظرین، جڑواں بچوں کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ تاریخ میں یوں بیان ہوا ہے کہ عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا، جب تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا۔ اس کے گھر میں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی، یا پھر جڑواں پیدا ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کی پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ہمبستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کے سپرمز عورت کے سپرمز پر غالب آئے تو سمجھ لینا کہ عورت کے عمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کے سپرمز مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر عورت اور مرد دونوں کے سپرمز آمنے سامنے آ جائیں تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 1000 مخلوقات وہ ہے جو اس زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی کہ سمندروں اور پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات میں جڑواں پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر و مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے۔ اے شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر و مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں، صرف میں ہی جانتا ہوں۔ میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں، جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب ہو کر عرض کرنے لگا، اے حضرت علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت وہ روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تمہیں اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب ماں کے دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے۔
اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کی قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچے ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے، دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی۔ ماہرین کا کہنا ہے ایسی کوئی دوا، کوئی جدید طریقہ تو اب تک دریافت نہیں ہوا اس کے تحت جڑواں بچے پیدا ہونے کی گارنٹی دی جا سکے، مگر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑھتی عمر میں خواتین کا حمل ٹھہرنا، یعنی شادی دیر سے ہونے کے بعد بچے کی پیدائش میں بھی دیر کرنا، اس سے خواتین کی پیریڈ سائیکل میں کچھ ایسے ہارمونز تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں جس سے جڑواں بچوں کی پیدائش کا موقع بڑھ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھتے وزن کی وجہ سے بھی ہارمونل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور اس طرح بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ایک رسک ہے، لازمی نہیں کہ ایسا ہی ہو اور اس کے لیے کوئی شادی دیر سے کرے یا پھر اپنے وزن بڑھائے، کیونکہ ایسا 100 میں سے چند فیصد خواتین کے ساتھ ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق اگر ایک مرتبہ جڑواں بچے پیدا ہو جائیں تو ممکن ہے کہ اگلی بار بھی جڑواں پیدا ہو، یا پھر حمل صحت کی ادویات جن سے انڈے قدرتی طور کے بجائے دوا کے ذریعے بنایا جاتا ہے، ان ادویات کے استعمال سے بھی ممکن ہے کہ ایک کی بجائے 2 انڈے بن جائیں اور جڑواں حمل ٹھہر جائے۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس کی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سروے میں پایا گیا ہے جن عورتوں کا BMI یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جڑواں ہے تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچہ پیدا ہونے کے امکانات ہوتا ہے۔ وہیں پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں، ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو ہارمون ہی کے انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں یہ ہارمون نکلیں گے اتنے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس سے 2 بچے ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے ایسے سوالات پوچھے تھے کہ جن میں ایک سوال یہ تھا کہ عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی بدلا اور زردی مائل ہوتا ہے، جو بھی غالب آ جائے اس کے مطابق پیدائش ہوتی ہے، اور شکل بھی جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو حکم الہی سے اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی یہودیوں کے سردار نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے، جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمانہ تعویل سن کر کلمہ شہادت پکار اٹھے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی بڑے بے وقوف لوگ ہیں، اگر انہیں میرا اسلام لانا پہلے معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے ملامت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سلام تم میں سے کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے کہا، بڑے بزرگ اور دانشور آدمی ہے، وہ تو ہمارے سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی تعامل تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبداللہ بن سلام جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھا۔
تمام کے تمام یہودی شور مچانے لگے، یہ خود بھی برا ہے اور اس کے باپ دادا بھی یہ بڑا نچلے درجے کا آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس چیز کا مجھے ڈر تھا، یہ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں یہ بات اپنے ذہن میں پختہ کر لیجئے کہ اولاد کا ہونا اور نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں بیٹی اور بیٹیاں دے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بانج یعنی بے اولاد کر دیتے ہیں۔ اور ہاں، بعض دفعہ کسی میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، پھر بھی اولاد کی نعمت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی ارادے کو روک دے یا اس کی تخلیق و تقسیم پر حرف گیری کر سکے۔ ہر قسم کے نرم و گرم حالات میں اس کی طرف رجوع کرے۔ بس ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بے اولاد لوگوں کو نیک صالح اور اچھے مقدروں والی اولاد عطا کرے، اور جو صاحب اولاد ہیں اس کے اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔